الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ رمضان المبارک کی آج 15 تاریخ ہے، یعنی 15واں روزہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فراست مومن۔ انتہائی اہم سبق، انتہائی اہم درس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ میری زبان پہ بھی حق جاری فرمائے اور سن کر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی جو ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ جسمانی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے۔ ویسے تو انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن پہلے جب انسان کی جو زندگی شروع ہوتی ہے جسمانی، وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر روحانی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر روح ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ماں کی بھی روح ہے لیکن اس روح کے اندر ایک روح اور ڈالی جا رہی ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی ہیں۔ تو اب اگر روح ہو جسم نہ ہو تو تب بھی انسان مکمل نہیں، اگر بندے کا جسم ہو لیکن روح نہ ہو تب بھی انسان مکمل نہیں۔ ان دو چیزوں کا مرکب ہے، ان دو چیزوں کی ضرورت ہے اپنی اپنی غذا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی زندگی بھی رکھی ہے، روحانی زندگی بھی رکھی ہے، اور ایک جسم کے اندر اللہ نے آنکھ رکھی ہے، ایک اللہ نے روحانی آنکھ رکھی ہے، یعنی کہ ایک سر کی آنکھ کی بصارت ہے، ایک دل کی بصیرت ہے۔ ایک انسان دل سے دیکھتا ہے، ایک انسان آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ بصیرت اور بصارت جو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ بصارت سے انسان یہ فرش دیکھتا ہے، لیکن بصیرت سے انسان عرش بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر۔ جو بندے کے سینہ روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراست قلبی عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ چھپی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ بات ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے، اور مومن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو جن کا غلام ہے مومن، وہ آقا کی شان کتنی ہوگی۔ یہ بات سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ یعنی صاحب نظر ہونا یہ کمال ہے۔ صاحب نظر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، صاحب نظر کی کیفیت ایک حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے جن کا شاید حارثہ نامی ان کا نام تھا۔ وہ صحابی جا رہے ہیں تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اے انصاری صحابی، مجھے یہ بتاؤ
کہ آج تو نے رات کیسی پائی، صبح کیسی رات پائی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبح اٹھا اور صبح میں نے اپنے ایمان کو بڑا مضبوط پایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ رات میں نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت پایا اور نماز بھی ادا کی اور صبح روزہ بھی رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں، میں اس کی جو چاشنی ہے نا، جو اثرات ہے، جو کیفیت ہے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے میرے سینے کو اللہ نے اتنا روشن کر دیا کہ میں اتنے مقام والا ہو گیا کہ فرش پہ بیٹھ کر میں عرش کو میری عرش تک نظر جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جنت کا ماحول دیکھا، میں نے دوزخ کا ماحول دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے فراست بھی عطا فرمائی ہے اور معرفت بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ جب انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی نظر کا یہ کمال ہوتا ہے، بیٹھا وہ فرش پر ہوتا ہے لیکن نظر جو ہوتی ہے وہ عرش تک جا پہنچتی ہے، تو یہ ہوتی ہے فراست قلبی کی کیفیت، یہ ہوتی ہے فراست قلبی کی کیفیت۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حصول فراست کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ حصول فراست کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ حرام سے پرہیز کرے، اس کی آنکھ جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچ جائے، یعنی کہ جس بندے نے حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، پہلی بات جس نے بند کر لیا، پہلی شرط پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے فراست قلبی عطا فرماتے ہیں، یعنی نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، اس کے سینے کو روشن کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ کا آپس میں بڑا ہی کنیکشن ہے، آپس میں اس کا بڑا ہی گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ یہ بنی ہے چربی سے بنی ہے اور دل جو ہے وہ گوشت سے بنا ہے۔ اب بندہ کہے دل کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بھائی یہ چربی دیکھ سکتی ہے، اس کو اللہ نے نور دیا تو اسے بھی نور دیا ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو اس کا بھی کرو، اگر اس کا کرو گے تو یہ بھی خود بخود انکار ہو جائے گا۔ تو جس طرح اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دل کی آنکھ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سر کی آنکھ جو وہ ظاہر دیکھتی ہے اور دل کی آنکھ وہ باطن دیکھتی ہے۔ جب باطن دیکھتی ہے اسی کو فراست قلبی کہتے ہیں۔ اس کی 5 شرائط ہیں، یہ حصول فراست کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے نفس کو شہوات سے روک لے، اور تیسری شرط ہے کہ ہر وقت وقوف قلبی میں لگا رہے، یعنی مراقبے میں چلا جائے، ہر وقت اس کا دل خالق کائنات کی طرف ہی ہو، یعنی کہ اتحیات ہم بیٹھتے ہیں نا 2 زانوں، وہاں پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کر پھر اپنے دل کے اندر اللہ کا نام کی ضرب لگا کر، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر پھر وہ اللہ کا تصور باندھے، یعنی کہ وہ ایسے رب کی بات کرے کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر یہ گمان نہیں کر سکتا تو یہ گمان پیدا کر لے کہ خالق کائنات اسے دیکھ رہا ہے، یہ اپنی کیفیت باندھ لے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ حلال کھانے کی عادت ڈالے، حرام نہ کھائے۔ بھائی ایک چیز ہوتی ہی حرام ہے، ایک چیز ہوتی حلال ہے، لیکن اس کو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز سے بھی بچنا جو ہے نا بے حد ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر 5ویں شرط یہ ہے اس کا ظاہر جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک بھی وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ہو، یعنی کہ حضور کی اتباع سے وہ برا ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہو، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہو۔ جب یہ 5 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراست قلبی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فراست قلبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان اس کے دل میں دنیا
کی زندگی کٹ جاتی ہے اور ہر وقت وہ آخرت کی تیاری پہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ اسے صرف آخرت کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں، وہ بس یہی چاہتا ہے مجھے آخرت مل جائے، میری آخرت سنور جائے، میری آخرت سنور جائے، دنیا کو تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتا۔ یہ اس کی نشانی ہے جس بندے کو فراست قلبی عطا کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کو فراست قلبی بڑی خوبصورت، بڑی بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ نے نوازے۔ یہ انبیاء کی بات نہیں، اور انبیاء کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا خاص علم ہوتا ہے، ان کو فراست کے ساتھ ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے انبیاء ہوتے ہیں۔ پہلی بات حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہوئے ہیں، یہ ان کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، عزیز مصر کو فراست قلبی تھی۔ کیسی فراست تھی، کتنی دور کی سوچ رکھی کہ ان کی اہلیہ زلیخا تھی، اس کی خیال رکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پاس رکھا گیا، اور اسے پتہ تھا کہ بیوی جو ہے میری وہ اس کا ذہن بدل سکتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا بدل سکتا نہیں ہے۔ یہاں پہ ان کی فراست کو سلام ہے کہ اتنی دور کی نظر رکھ کے، آنکھ تو اتنی دور سمجھ نہیں سکتی تھی لیکن دل کی جو آنکھ تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یوسف جیسا آدمی پاک دامن کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وہ کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے ڈول لے کے آئی، وہاں پہ بھی ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، کہتے ہیں ان کو بھی فراست قلبی عطا کی گئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، ان کی فراست قلبی دیکھو، فرعون نے کئی لاکھ بچے قتل کروا دیے، اپنے اقتدار کے لیے کروا دیے۔ اتنا خطرناک یہ اقتدار ہے، ایسا نشہ خطرناک میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ شراب پیتا ہے نشہ اچھا نہیں ہے، چرس پیتا ہے نشہ اچھا نہیں ہے، اس کو فلاں چیز کا نشہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہر نشہ اچھا نہیں ہے لیکن اتنا خطرناک نشہ نہیں ہے جتنا اقتدار کا نشہ خطرناک ہے۔ دیکھیے فرعون نے ایسا نشہ تھا اقتدار کا کہ بچوں کے گلوں پر اس نے تلواریں خنجر چلوا کے ذبح کروا دیے، صرف اپنے اقتدار کے لیے کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے تو میری کرسی چھن نہ جائے، میری کرسی کو چھین نہ لے، میرے تخت کو نست و نابود نہ کر دے۔ یہ ایسا نشہ ہے، ایسا نشہ ہے اور خطرناک نشہ۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول ہیں، وہ نبی کی جان تھی لیکن اقتدار جو تھا اس کا یزید کا، اس نے اس نشے میں آ کر، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے نشے میں آ کر نواسہ رسول کو بھی دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں اس سے خطرناک کوئی نشہ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کیوں اس نشے کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ بھائی سوچ، تیرے لیے عبرت کا مقام ہے، سمجھنا چاہیے کہ فرعون نے کیا کیا اس نشے میں کر دیا۔ او بھائی تو کس نشے کی طرف چل پڑا ہے؟ تجھے نشہ ہونا چاہیے تو قرآن کا ہونا چاہیے، نشہ ہو تو حضور کی سنت کا ہونا چاہیے، نشہ ہو تو دین کے کام کرنے کے لیے ہو۔ یہ کون سا نشہ تم نے بنا لیا؟ فرعون کو بڑا نشہ تھا، لیکن دیکھیے آسیہ بی بی آسیہ کی شان دیکھیے، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو آسیہ نے کہا کہ اس طرح کرو کہ تم اس بچے کو چھوڑ دو کیونکہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ایسا انتخاب کیا، بالآخر وہی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آئی، وہی موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آئی۔ فرعون نے اتنی تکلیفیں دی، جسم سے کپڑے اتار دیے، چمڑی اتار دی، ہاتھوں میں وہ کیل ٹھونستا رہا، پاؤں میں ٹھونستا رہا، ساری مخلوق کے سامنے جتنے بھی لوگ تھے فوج سب اس کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، اور ساتھ کہا کہ اس کو الٹا نہیں لٹانا، سیدھا لٹانا ہے تاکہ یہ محلات کو دیکھے۔ اے آسیہ، وہ کہنے لگا فرعون، آسیہ لاکھوں عورتیں ہیں، کروڑوں عورتیں ہیں، میں نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، تیرا انتخاب کیا، میں تجھے دل سے چاہتا تھا۔ اے آسیہ، اتنا کچھ تجھے مل گیا لیکن تو نے میرا ہی انکار کر دیا۔ او تو نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آئی، میں تجھے بڑی تکلیف دوں گا۔ جسم پر چمڑی اتار کر اس نے مرچیں ڈالیں، لیکن
آسیہ نے اس وقت اپنا ایمان ڈگمگایا نہیں، موسیٰ کا انتخاب اس طرح کیا، ایسے فراست قلبی ان کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا ختیجہ جب جنت میں جاؤ گی تو آسیہ کو میرا سلام عرض کرنا، میری بیوی کو سلام عرض کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی تو بیوی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وہ جنت میں میری بیوی بنے گی۔ یہ دیکھیے ان کی فراست کہاں تک جا رہی ہے اور کتنا انعام مل رہا ہے، اور یہ فراست تھی ان کی، یہ دل کی کان تھے۔ کس وجہ سے انہوں نے موسیٰ کا انتخاب کیا، موسیٰ کے انتخاب کی وجہ سے خالق کائنات کا انتخاب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتخاب کیا کہ اس کو حضور علیہ السلام کی جنت میں بیوی بنایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کس طرح کے بندے کو لے کے آ رہے ہیں، اتنا سخت مزاج ہے۔ تو آپ کا انتخاب تھا، لیکن جب وہ آپ لے کے آئے تو لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ایسا انتخاب مصطفیٰ کا بھی ہے اور صدیق اکبر کا بھی ہے۔ ان کی فراست دیکھیے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بڑی تقویت دی، بڑا دین کا کام کیا، پوری روئے زمین پر عدل قائم ہو گیا۔ یہ ان کی 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فراست قلبی عطا فرمائی۔ اب آئیے ہمارے اکابرین کی فراست کے واقعات، اس کے اوپر بات کر کے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ بھائی فراست جو ہے یہ دل کا نور ہے، دل کی جو آنکھ دیکھتی ہے وہ پردوں کے پیچھے چھپی چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہاں تک بھی وہ خبر رکھتے ہیں۔ دل کی جو آنکھ ہوتی ہے، یہ کیفیت جو ہوتی ہے ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے، ان کی فراست دیکھیے، جب دنیا سے جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری بیٹی میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو جو میری وراثت ہے وہ تم اپنی 2 بہنوں کو صحیح طرح سے حصہ عطا کرنا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان سمجھ میں نہیں آئی، میں اور میری ہم 2 بہنیں ہیں، آپ کہتے ہیں میرے علاوہ 2 بہنیں، وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی جو والدہ ہیں وہ امید سے ہیں، ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بیٹا نہیں ہوگا، بیٹی ہوگی۔ تو حقیقت میں کچھ دیر کے بعد جو پتہ چلا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھیے آج ہم مشینری کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، آلہ جات کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، وہ بھی کچھ اپنے اندازے کے مطابق بتا دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی فراست دیکھی تو آپ نے کہا کہ وہ جو میری بیٹی پیدا ہوگی اس کو دینا۔ یہ فراست قلبی تھی، دور یہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بے شمار واقعات ہیں، بس میں 1-2 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نماز سویا ہوا تھا تو سوتے ہوئے مجھے خواب آ رہی ہے، میں کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صورتیں پڑھی مجھے وہ بھی یاد، پہلی رکعت میں کیا پڑھی، دوسری رکعت میں کیا پڑھی۔ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف پھیرا اور حضور بیٹھ کے، اتنے میں ایک عورت آئی، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، ایک عورت آئی، وہ کھجور کا تھال لے کے آئی، وہ کھجور کا تشت لے کے آئی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ سب کو تقسیم کر دو۔ ان میں سے 2 کھجوریں حضور علیہ السلام نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ وہ جب صدیق اکبر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 کھجوریں لی، منہ میں رکھی، ان کی لذت اس قدر آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی فجر کی نماز کا وقت ہے، میں دوڑا تو مسجد میں گیا، ادھر اب فجر کی نماز شروع ہونے لگی ہے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وقت کے امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا کو حکمران ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھو، کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، صرف کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، کسی کو سورہ کوثر نہیں آتی، صرف کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، کسی کو حضور کا نام صحیح طریقے سے لینے نہیں آتا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، لیکن وہ بھی تو ہمارے حکمران تھے، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے
کرنے والے مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت کروا رہے ہیں، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، جو صورت خواب میں حضور کے پیچھے میں نے سنی تھی وہی صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے السلام پھر تو اپنا رخ انور چینج کیا، صحابہ کی طرف کیا۔ ایک عورت کی حقیقت میں آ گئی، اس نے کھجور کا ایک تھال پکڑا ہوا ہے، وہ سب کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ سب کو 2 کھجوریں دے، اور حضرت علی کو بھی 2 کھجوریں دی۔ جب 2 کھجوریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لی اور منہ میں رکھی، تناول بڑی لذت آئی، بڑی مٹھاس ملی، تو ساتھ کہنے لگے امیر المومنین مجھے 1 کھجور اور عطا کر دیجیے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ فراست دیکھیے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 2 کھجوریں دی تھی، اگر وہ زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ اب حضرت علی کی خواب کی خبر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ہے شان، یہ ہے فراست قلبی۔ میرے بھائیو، یہ ہے دل کا نور ہونا، دل کا روشن ہو جانا، فراست قلبی ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا انداز، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار۔ آج ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے سلسلے کی، میں اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے فیض ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی سے حضرت ابی بجمی کو ملا، وہاں سے چلتے چلتے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان تھے۔ ہاں، آپ نے کہا حضرت جنید بغدادی کو، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جنید بغدادی تم قرآن کا درس دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا شیخ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں درس دوں۔ کہتے ہیں رات ہوئی تو سو گئے تو کملی والے محبوب کی زیارت ہو گئی۔ جب حضور کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنید بغدادی لوگوں کو درس کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں درس دیا کروں گا۔ کہتے ہیں صبح اٹھا تو میں آنکھ کھولی تو میں صبح اٹھا تو میں نے سوچا کہ مسجد میں جاتا ہوں، پہلے میں اپنے ماموں جان کے پاس جاتا ہوں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جا کے ساری بات سناتا ہوں۔ جب میں ابھی پہنچا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے بھی تجھے کہا تھا، چلو حضور علیہ السلام نے تجھے کہہ دیا ہے کہ درس دیا کرو، چلو حضور کے کہنے پر ہی درس دے لو۔ تو یعنی کہ اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کی خواب کے آ کر حضور علیہ السلام یہ آرڈر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور فراست قلبی دیکھیے کہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، دل کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو میرا کہنا نہیں مانا، چلو حضور کا ہی مان کر تم درس دے لو۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فراست قلبی۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی آخری بات کرنے لگا ہوں، آپ کی شان دیکھیے، آپ کی عظمت دیکھیے، آپ کی فراست قلبی دیکھیے کہ یہودی لابی اس وقت بھی چل رہی ہے۔ اس وقت بھی جو عیسائی اور یہودی لابی یہ چلتی تھی، مسلمانوں کے خلاف شروع سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لبادہ اوڑھ کر، امامہ شریف پہن کر، مسلمانوں والا لباس پہن کر، اندر وہ کفر میں عیسائیت یہودیت لے کے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت اور مسلمانوں کے اندر خرابی پیدا کرنے کی سازش کرتے ہیں، لیکن ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ کامیاب اپنے مصر میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اسلام ہے، یہ محمد عربی کا دین ہے، اس میں خرابی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عیسائیوں نے پروگرام بنایا، چلو یار، مسلمانوں کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلو یار، ہم اندر سے تو عیسائی ہیں، اندر سے تو ہم کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، چلو پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کی واقعی فراست قلبی ہوتی ہے کہ نہیں، واقعی پتہ چل جائے گا کہ حدیث بھی سچی ہے اور ولی بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے جو بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، ان کو لوگ ولی سمجھتے تھے، عالم بھی سمجھتے تھے اور ولی بھی سمجھتے تھے۔ بے شمار اور بھی ولی تھے، بے شمار تھے، لیکن چونکہ انہوں نے امتحان لینے کے لیے یہ پروگرام کیا، سر پہ امامہ باندھا، اور جو نور تھی، یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں جو سلیب پہنتی ہیں چین کے ساتھ، وہ نیچے تھی، اپنی بنین کے نیچے پہنی، اوپر سے اسے کپڑا پہنا ہوا، اور مسلمانوں والا لباس پہن کے آ گیا۔ آ کے حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوا ہے،
آ کے کہنے لگا کہ حضور میں آپ سے ایک حدیث کا معنی اور مفہوم پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تم یہ ذی-النور کو اتار کر پھینک دو، اور سر پہ امامہ شریف باندھا ہے تو امامہ شریف باندھا رہو، صرف اندر سے عیسائیت کو چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا حضور بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے پتہ چل گیا آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہم نے ایک پروپیگنڈا بنایا تھا کہ ان کو ہم استعمال کریں، یعنی کہ ثابت کریں یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، کیونکہ کملی والے محبوب نے یہ فرمایا، یہاں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہاں یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ چل گیا کہ مومن کی فراست قلبی کیا ہے؟ کہنے لگے جی پتہ چل گیا ہے کہ ہم جتنا مرضی چھپا لیں مومن سے کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا۔ کہنے لگے اگر غلام کی یہ کفیت ہے تو کملی والے محبوب کے علم کی شان کتنی ہوگی۔ تو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح فراست قلبی حاصل ہوگی؟ سب سے پہلے وہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے، اپنے نفس کو شہوات سے بچائے، اپنے دل کو وقوف قلبی اختیار اس کی کرے، اور حرام چیزوں سے بچے، حلال چیزیں کھائے، اور 5ویں نمبر پر حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ فراست قلبی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔